بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو قصص القرآن ایپیسوڈ 6۔ پیارے بچوں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنا لی تو اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھیجا۔ اب آپ نے بھی اس دنیا میں آنا تھا، میں نے بھی آنا تھا، بلینز آف پیپل نے اس دنیا میں آنا تھا، تو وہ کیسے آنا تھا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو 2 ٹوئنز عطا کیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام تھا قابیل اور بیٹی کا نام تھا لیوتا۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بھائی اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، تو اس وقت صرف حضرت آدم علیہ السلام کی فیملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قانون بنایا تھا کہ ایک بھائی اپنی بہن سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے دوسرے بھائی کی بہن سے شادی کرے گا۔ تو اس قانون کے مطابق تو قابیل کی شادی ہونی تھی اپنے بھائی حابیل کی بہن لیودا سے، اور حابیل کی شادی ہونی تھی اپنے بھائی قابیل کی بہن اکلیمہ سے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے ہو، بلکہ تمہیں تو اپنے بھائی کی بہن سے شادی کرنی ہوگی، تو قابیل نے کہا کہ میں تو نہیں مانوں گا اس بات کو، یہ تو آپ اپنے سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو شادی اپنی بہن اکلیمہ سے ہی کروں گا۔ حضرت آدم نے بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اب کئی دن گزرتے گئے، اس کے بعد جب یہ دونوں جوان ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام قابیل کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے رہتے تھے، تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ آپ دونوں نے اب اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ کے سب سے فیوریٹ اور آپ کو جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینی ہے۔ تو اب جو قابیل تھا نا، وہ ایک فارمر تھا، اس کے پاس بہت ساری فصلیں تھیں، گندم کی تھی اور بھی بہت ساری چیزوں کی تھی، اور جو حابیل تھا وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کہا نا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی سب سے فیوریٹ چیز دینی ہے، تو قابیل نے سوچا کہ میں اللہ کے راستے میں اگر میں اتنی ساری چیزیں اللہ کے راستے میں اپنی فصلوں میں سے دے دوں گا تو میری فصلیں تو کم ہو جائیں گی۔ تو اس نے کہا میں تو اللہ کے راستے میں جو وہ خراب سی فصل تھی نا، جو خراب ہو چکی تھی، اس نے کہا میں تو اللہ کے راستے میں یہ دوں گا۔ اب جو حابیل تھا اس نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں وہ والی بکری دوں گا جو میری فیوریٹ ہے، اور سب سے پیاری بکری اس نے چوز کیا اور اس نے کہا میں اللہ کے راستے میں یہ دوں گا۔ پیارے بچوں، ہمارے ماما بابا نے ہمیں اتنی چیزیں دی، ہمیں پیار دیا، وہ بچپن سے لے کر اب تک ہماری کیئر کرتے ہیں، تو اگر ہمارے ماما بابا ہم سے کبھی کچھ مانگ لیں تو کیا ہم ان کو وہ چیز دیں گے جو سب سے خراب ہے اور جو ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی؟ کیا ہم ان کو وہ چیز دیں گے؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس نے ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، کان دیے، ناک دی، اس نے ہمیں ماما بابا کے رشتے دیے، اس نے ہمیں ماما بابا کا پیار دیا، اس نے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں، بارش، اتنے پیارے پیارے موسم، فلاورز، ٹھیک ہے، اتنے اینیملز جن کا ہم میٹ کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنے پہاڑ، اتنے پیارے پیارے دریا کہ ہمیں اچھا لگے، ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں اچھا محسوس ہو۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز مانگے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز دیں گے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی؟ تو قابیل نے یہی سوچا، قابیل نے کہا میں تو وہی چیز دوں گا جو سب سے زیادہ خراب ہے۔ قابیل نے اپنی خراب والی فصلیں لی اور حابیل نے اپنی سب سے پیاری اور خوبصورت وہ جو بکری تھی نا، جو اس کو اچھی لگتی تھی، وہ لے کر دونوں حضرت آدم کے پاس آ گئے۔ اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز صدقہ کیا جاتا تھا تو وہ چیز پہاڑ پر جا کے رکھ دی جاتی تھی، اور پھر بعد میں ایک لائٹ آتی تھی آسمان سے، ایک آگ آتی تھی جس کا وہ صدقہ، جس کی چیز اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے تو وہ لائٹ آتی، اس چیز پر پڑتی اور وہ چیز جل جاتی۔ تو اس بات سے پتہ چلتا جس کی چیز جلی ہوتی اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے۔ اب حابیل نے اپنی بکری لی اور قابیل نے اپنی خراب سی فصلیں لی اور دونوں نے جا کر پہاڑ پر رکھ دی۔ اب کیا ہوا، کچھ دیر بعد آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے آ کر حابیل کی قربانی جو اس نے ذبح کر کے اپنی بکری رکھی ہوئی تھی نا، اس کو جلا دیا۔ تو حابیل کی قربانی اس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اب جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا حابیل میں تمہیں مار دوں گا، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔
حابیل نے کہا میرے بھائی تم مجھے مار لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ اب قابیل اور حابیل وہاں سے چلے گئے۔ اب قابیل بہت غصے میں رہنے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ میں اس کو کیسے ماروں، کیونکہ ابھی تک دنیا میں کسی نے کسی کو مارا نہیں تھا، اور کیسے کسی کو مارتے ہیں اس کا طریقہ بھی کسی کو نہیں آتا تھا۔ تو قابیل ایک دن بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں حابیل کو کیسے ماروں۔ تو اب شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ آسمان سے شیطان ایک برڈ کی شکل میں قابیل کے پاس آیا اور اس نے دوسرے برڈ کو مارا۔ قابیل نے جب یہ دیکھا اس نے کہا واؤ، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کسی کو مارنے کا۔ قابیل نے سوچا کہ میں بھی جیسے اس پرندے نے دوسرے پرندے کو مارا، میں بھی اپنے بھائی کو ایسے ہی مار دوں گا۔ اب قابیل حابیل کے پاس گیا اور حابیل بکریاں چراتا تھا، تو وہ بکریاں چرا کر ایک درخت کے نیچے ریسٹ کر رہا تھا اور وہ سویا ہوا تھا۔ قابیل نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اس نے ایک بڑا سا پتھر پکڑا اور جا کر قابیل کے سر پر مار دیا۔ اب حابیل کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی۔ اب قابیل نے جب حابیل کو مار دیا تو قابیل سوچنے لگا کہ میں حابیل کو میں نے مار تو دیا ہے، لیکن میں اب اس کو کیا کروں، اس کو میں کہاں پر اس کی لاش کو رکھوں۔ تو وہ اس بارے میں سوچ ہی جا رہا تھا کہ میں اس کا کیا کروں۔ تو آسمان سے پھر 2 پرندے آئے۔ ایک پرندے نے دوسرے کو مارا اور جس پرندے نے مارا اس نے پھر اس کے لیے زمین کھودنا شروع کر دی۔ زمین کھود کر اس نے اس پرندے کو اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے سوچا یہ تو اتنا اچھا آئیڈیا ہے، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ قابیل نے بھی ایک قبر کھود دی اور اس کے اندر حابیل کو رکھ کر اوپر سے قبر بند کر دی۔ اب حابیل کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی اور قابیل اس کے بعد کئی دنوں تک زندہ رہا اور پھر قابیل بھی مر گیا اور قابیل کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سب کا گناہ کس کو جاتا ہے؟ سب کا گناہ، جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سب کا گناہ قابیل کو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا۔ آج بھی ہمارے اسکول کے اندر اگر ایک ہماری کلاس روم میں کوئی بچہ شرارت کرتا ہے اور اس کو کاپی کر کے باقی بچے بھی شرارت کرنے لگ جاتے ہیں تو ٹیچر سب سے زیادہ کس کو ڈانٹتی ہے؟ اس بچے کو ڈانٹتی ہے نا جس نے وہ شرارت سب سے پہلے کی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے قابیل نے سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ اب جتنے بھی لوگ اس دنیا میں قتل کرتے ہیں ان سب کا گناہ ان کو بھی ملتا ہے اور قابیل کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ تھی سٹوری حابیل اور قابیل کی۔